Who is your worst enemy, Mr. President? دشمن اصلی ایران کیست؟ امریکا. سوچئے اگر آپ کے ملک پر دنیا کی سب سے طاقتور فورسز حملہ کر رہی ہوں، آپ کے سائنسدانوں کو راستے میں شہید کیا جا رہا ہو، آپ کی نیوکلیئر فیسیلیٹیز میں دھماکے ہو رہے ہوں، Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. آپ کی اکانومی کو گھٹنوں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور آپ اکیلے کھڑے ہوں، کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو، دنیا آپ کے خلاف ہو لیکن پھر بھی آپ جھکے نہیں۔ یہ کہانی ہے علی خامنہئی کی، وہ شخص جس نے 36 سال تک امریکہ اور اسرائیل کی ہر سازش کا سامنا کیا۔ یہ کہانی ہے حوصلے کی، ہمت کی اور اس اسٹریٹجی کی جس نے ایک ملک کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ 1989 میں جب خامنہئی ایران کے رہبر اعلیٰ بنے تو بہت لوگوں کو شک تھا، کیونکہ وہ خامنہئی نہیں تھے، وہ ریولیوشن کے ہیرو نہیں تھے، وہ ایک سمپل مذہبی اسکالر تھے جو پہلے پریزیڈنٹ رہے تھے۔ لیکن خامنہئی نے وہ کیا جو کم لوگ کر پاتے ہیں، انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، ریولوشنری گارڈز ان کے قریب آ گئے، ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ آ گئی، اور جو پوزیشن کمزور لگتی تھی وہ 10 سال میں ایران کی سب سے مضبوط پوزیشن بن گئی۔ لیکن اصلی ٹیسٹ اب آنا تھا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایران نے 1979 میں انقلاب کیا تھا، شاہ کو نکالا تھا جو امریکہ کا دوست تھا۔ ایران نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا، ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام شروع کر دیا تھا، اور یہ تینوں چیزیں امریکہ اور اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں تھیں۔ پہلے پابندیاں آئیں، شروع میں ہلکی تھیں، پھر بڑھ گئیں، پھر اتنی سخت ہو گئیں کہ ایران کا آئل بیچنا مشکل ہو گیا، ایرانین بینکس کو انٹرنیشنل سسٹم سے کاٹ دیا گیا، ٹیکنالوجی نہیں مل سکتی تھی، میڈیسن تک پہنچنی مشکل تھی، عام ایرانین کی زندگی مشکل ہو گئی، کرنسی کولیپس ہو گئی، مہنگائی آسمان چھو گئی، جابز ختم ہونے لگیں، لوگ اپنے بچوں کا مستقبل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن خامنہئی نے ایک لائن کھینچ دی تھی، انہوں نے کہا پابندیاں چاہے جتنی مرضی ہوں، ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا حق ہے، ہم خود مختار ملک ہیں، ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اور یہ صرف بیان بازی نہیں تھی، خامنہئی جانتے تھے کہ اگر ایران نیوکلیئر کیپیبلٹی رکھتا ہو تو کوئی بھی اس پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ یہ ایران کی حفاظت کا بنیادی حصہ تھا۔ امریکہ نے پریشر بڑھایا، اسرائیل نے دھمکیاں دیں، یونائٹڈ نیشن میں قراردادیں آئیں، لیکن خامنہئی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے سائنسدانوں کو کہا کام جاری رکھو، انہوں نے اپنی افواج کو کہا تیار رہو، انہوں نے اپنی عوام سے کہا صبر کرو، ہم جیتیں گے۔ اسرائیل کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا۔ نیتن یاہو نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ڈپلومیٹک پریشر سے ایران نہیں رکتا تو دوسرے طریقے استعمال کیے جائیں، اور پھر شروع ہوا وہ دور جو ایران کی تاریخ کا سب سے خطرناک دور تھا۔ 2010 میں ایک وائرس ایران کی نیوکلیئر فیسیلیٹیز میں داخل ہوا جس کا نام تھا اسٹکس نیٹ۔ یہ دنیا کا سب سے پیچیدہ سائبر ویپن تھا، اس نے ایران کے ہزاروں سینٹریفیوجز کو ڈیمیج کر دیا۔ یہ اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ سازش تھی، لیکن خامنہئی نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے انجینئرز کو کہا ڈیمیج ریپیئر کرو، نئے سینٹریفیوجز لگاؤ، کام بالکل نہیں رکنا چاہیے۔ 2011 میں ایک اور حملہ ہوا، اور اس بار فزیکل ہوا۔ ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ داعش کو تہران کی سڑک پر گولی مار دی گئی، کلر موٹر سائیکل پر تھا۔ پروفیشنل اسیسینیشن ہوا جو کہ اسرائیل کی موساد کا کام تھا، لیکن خامنہئی نے پروگرام بند نہیں کیا۔ 2012 میں ایک اور سائنٹسٹ شہید ہوا، مصطفیٰ احمدی روشن، اس کی کار میں بم لگایا گیا، صبح آفس جاتے وقت بلاسٹ ہو گیا، وائف اور بچے گھر پر انتظار کر رہے تھے لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ایران میں غم تھا لیکن خامنہئی کا حکم تھا پروگرام چلتا رہے۔ یہ صرف ایک یا دو واقعات نہیں تھے، یہ ایک سلسلہ تھا۔ ایران کے نیوکلیئر سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، ہر سائنٹسٹ کے جنازے پر خامنہئی کہتے یہ شہید ہیں، یہ قربانی نہیں بھولی جائے گی، اور پروگرام جاری رہے گا۔ 2020 تک آتے آتے ایک اور بڑا نام شہید ہوا، محسن فخری زادہ، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا گاڈ فادر، جس شخص نے پورے پروگرام کو آرگنائز کیا تھا، اسے بھی راستے میں ایمبوش کر کے مارا گیا۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس نے سیٹلائٹ کنٹرولڈ مشین گن یوز کی، ریموٹ سے گولی چلائی گئی، اتنا پیچیدہ آپریشن کہ ایران کی سیکیورٹی بھی حیران رہ گئی۔ لیکن خامنہئی کا جواب پہلے جیسا ہی تھا، ہم رکیں گے نہیں، ہر سائنٹسٹ کی جگہ دوسرا سائنٹسٹ آئے گا، ہر فیسیلٹی تباہ ہو تو دوبارہ بنے گی، یہ وار ہے اور ہم ہارنے والے نہیں ہیں۔
اور صرف سائنسدان ہی ٹارگٹ نہیں تھے، ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر بھی ڈائریکٹ حملے ہوئے۔ نیٹنز فیسلٹی جہاں یورینیم انریچمنٹ ہوتی تھی، اس میں کئی بار دھماکے ہوئے۔ ایک بار تو اتنا بڑا بلاسٹ ہوا کہ پوری بلڈنگ ہل گئی۔ سیٹلائٹ امیجز میں دھواں نظر آ رہا تھا، لیکن خامنئی نے فیسلٹی کو دوبارہ فنکشنل بنوا دیا۔ فارڈو فیسلٹی جو پہاڑ کے اندر بنائی گئی تھی تاکہ بوم سے محفوظ رہے، اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوششیں ہوئیں، لیکن خامنئی نے سیکیورٹی اتنی سخت کر دی کہ اگلا حملہ ناکام ہو گیا۔ ان سب حملوں کے بیچ خامنئی نے ایک اور اسٹریٹجی بنائی۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر سیدھی جنگ نہیں ہو سکتی تو ریجنل انفلوئنس بڑھاؤ، عراق میں گروپس کو سپورٹ کرو، لبنان میں حزب اللہ کو مضبوط کرو، سیریا میں اساد کو بچاؤ، یمن میں ہوتھیز کی مدد کرو۔ ایران کے دشمن ہر جگہ ہیں تو ایران کے دوست بھی ہر جگہ ہونے چاہیے۔ اس اسٹریٹجی کا سب سے بڑا سمبل تھا قاسم سلیمانی، ریولوشنری گارڈز کا وہ کمانڈر جو ایران کی پوری ریجنل پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرتا تھا۔ وہ عراق جاتا تھا، سیریا جاتا، لبنان جاتا، ہر جگہ ایران کا اثر بڑھاتا۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے وہ سب سے بڑا خطرہ تھا۔ جنوری 2020 میں امریکہ نے وہ کیا جو کسی نے سوچا نہیں تھا۔ بغداد ایئرپورٹ پر ڈرون سٹرائک کی، سلیمانی کو مار دیا۔ وہ شخص جو خامنئی کا سب سے قریبی کمانڈر تھا، جو ایران کی طاقت کا چہرہ تھا، وہ چلا گیا۔ ایران میں صدمہ لگا، لاکھوں لوگ جنازے میں آئے، لیکن خامنئی نے رونے کی بجائے ایک واضح پیغام دیا، انتقام لیا جائے گا۔ اور کچھ دن بعد ایران نے وہ کیا جو دہائیوں میں نہیں کیا تھا۔ عین الاسد امریکن بیس پر ڈائریکٹ میزائل حملہ کیا، بیلسٹک میزائلز ڈائریکٹ ہٹ۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایران نے کھل کر امریکہ پر حملہ کیا۔ دنیا نے سوچا اب جنگ ہوگی، لیکن خامنئی نے کیلکولیٹڈ رسک لیا تھا۔ میسیج دینا تھا ہم ڈرتے نہیں، لیکن پوری جنگ نہیں چاہتے۔ امریکہ نے بھی سمجھ لیا، ایسکیلیشن نہیں کیا، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ فل سکیل وار کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آج 2026 میں خامنئی کو اسرائیل امریکن سٹرائکس میں شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی اسٹریٹجی برقرار ہے، نیوکلیئر پروگرام جاری ہے، ریجنل انفلوئنس برقرار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اب بھی ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ۔ 36 سال کتنے سائنسدان شہید ہوئے، کتنی فیسلٹیز توڑی گئیں، کتنی پابندیاں لگائی گئیں، لیکن ایران کا نیوکلیئر پروگرام آج بھی زندہ ہے۔ ایران کی ریجنل موجودگی آج بھی مضبوط ہے۔ یہ کہانی ہے ہمت کی، ثابت قدمی کی، اور اس یقین کی کہ اگر تم اپنی خود مختاری پر مضبوط رہو، اگر تم اپنے اصولوں سے نہ ہٹو، اگر تم ہر حملے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں بھی تمہیں نہیں جھکا سکتی۔ خامنئی نے دکھا دیا کہ طاقت صرف فوج میں نہیں ہوتی، طاقت ارادے میں ہوتی ہے، حوصلے میں ہوتی ہے، اور اس یقین میں ہوتی ہے کہ چاہے دنیا تمہارے خلاف ہو، تم اپنی راہ سے نہیں ہٹو گے۔